تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 163 سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے ہم کو چنا۔ اللہ کرے کہ ہم اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی رضا و خوشنود حاصل کر سکیں۔ سورہ نساء 6 پارہ آیت نمبر 163۔ انا اوحینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ بتانے کا یہاں کیا مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے، کوئی انوکھی چیز نہیں کر رہے ہیں جو پہلے نہیں آئی تھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ کیا لوگوں میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بتائی ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی پیش کر رہے ہیں جو پہلے پیغمبروں نے، پچھلے پیغمبروں نے پیش کیا تھا۔ آگے وَأَوْحَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، یعنی یہ بڑے پیغمبر کے پاس وہی آتی رہی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو لکھی ہوئی کتاب دی تھی، زبور نعتیہ کلام کی طرح، یعنی ان کے زبور میں کیا تھا، نعتیہ، جیسے نعت وغیرہ پڑھی جاتی ہے تو شعر کی شکل میں احکامات دیے گئے تھے۔ اور کئی رسول جن کا قرآن میں ذکر ہے، 24 یا 25 پیغمبروں کا نام ہے قرآن میں۔ ذوالکفل کو اگر مان لیں تو نبی 25 ورنہ پھر 24، اور کتنے رسول جن کا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا، تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں جو مینشن کیا ہے وہ کتنے ہیں، تقریباً ٹوٹل 25 پیغمبروں کا نام لے کر بتایا گیا، یہ سارے انبیاء ہیں۔ مسکین اور عدی بن زید جو یہودی تھے بولے کہ ہمارے خیال میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہی اتارا گیا، بلکہ ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام پر بھی ہم نے وحی کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی، اسحاق علیہ السلام پر بھی، یعقوب علیہ السلام پر بھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وحی بھیجی جس طرح سابق نبیوں پر وحی بھیجی گئی تھی۔ زبور اس آسمانی کتاب کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی تھی۔ قرآن میں 25 نبیوں کے نام ہیں، یعنی ہم نے اس آیت کے اترنے سے پہلے مکی صورتوں میں تمہیں بہت سے رسولوں کا حال سنایا ہے۔ جن نبیوں کے قرآن میں نام ہے وہ یہ ہے: آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل۔ اور آخری نبی ہمارے جو ہیں وہ کون ہیں؟ سید الانبیاء۔ قرآن میں اکثر نبیوں کے نام اور حالات مذکور نہیں، یعنی بہت سے نبی اور بھی آئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نبیوں کے نام تو بتا دیے تم کو، جیسے کہ قرآن میں 25 انبیاءوں کے نام کے ساتھ آیا ہے، ان کی ہسٹری آئی ہے، لیکن کئی ایسے رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اور بھی رسول اللہ تعالیٰ نے اتارے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن ہر ایک کا ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور تو کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، جیسا کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا۔ اور رسولوں کا کام کیا تھا کہ مشرکین یعنی مبشرین، خوشخبری دینے والے اچھے کام کے کرنے پر اور برے کام کے کرنے پر ڈرانے والے ہوں۔ اور یہ سب اس لیے کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا تھا، پھر ہمارا کیا قصور ہے اور ہماری پکڑ کیوں ہوگی؟ اور ہے اللہ زبردست حکمت والے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکمت کے ذریعے ان انبیاؤں کو جو بھیجا، جیسے فرمایا اللہ نے صاف طور سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا،
اس سے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوئی کہ آپ کو ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا، اسی وجہ سے آپ کا لقب کیا پڑا؟ کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں، اور آیت نمبر 165 میں رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، یعنی انبیاء انہیں جو اللہ کی اطاعت کرے اور نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، جنت و رضا الہی کی بشارت دیتے ہیں۔ یعنی انبیاءوں کا کام کیا ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں جو انبیاءوں کی بات مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور انہیں جو ڈراتے ہیں، منذرین ہیں ان کے لیے جو نافرمانی کرتے ہیں اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ کے عذاب سے، کہ دیکھو اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو تمہارے لیے یہ ہے۔ کتابوں کا اترنا اور رسولوں کا آ کر لوگوں کو بشارت و وعید سنانا اس وجہ سے ہے کہ کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو کسی نے دین سکھایا ہی نہیں تھا، نہ ہمارے پاس کوئی کتاب آئی تھی اور نہ کوئی رسول آیا تھا۔ جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے تو یہ ضرور کہتے کہ اے رب آپ نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے۔ دوسری جگہ سورہ قصص آیت نمبر 447 میں غلط لکھا ہے آیت نمبر، اور ہم رسول نہیں بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت اترتی تو یہ کہنے لگتے کہ تو نے ہمارے پاس کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کر کے مومن بن جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے کھلی چھپی سب بے حیائیوں سے منع فرمایا ہے، اور کوئی اللہ سے زیادہ تعریف کو بھی محبوب رکھنے والا نہیں، اسی وجہ سے اس نے آپ اپنی ذات کی تعریف فرمائی اور اللہ سے زیادہ کوئی عذر محبوب نہیں رکھتا، اسی وجہ سے اس نے نبیوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، یعنی حجت پوری کرنے کے لیے کہ کل کو آ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا اور ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں تھا۔ اب قرآن تو دنیا میں موجود ہے اور سکھانے والے بھی موجود ہیں، اگر کوئی جان بوجھ کر اندھا بنا رہے اور اس کی طرف سے آنکھ بند کر رکھے، اپنے کان آنکھ بند کر کے رکھے کہ ہم کو سننا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کا قصور ہے، کل کو وہ حجت نہیں کر سکتا کہ ہم پر کوئی رسول نہیں آیا تھا، کل کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ آج ہم جو امت محمدیہ ہے ہم پر رسول آ چکے، اب انہی کی جو شریعت ہے اس کو ہم قیامت تک فالو کریں گے، جتنے لوگ بھی آئیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کا بتا رہے ہیں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اگر تم جان بوجھ کر نہیں مانتے، یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس بات کی خود گواہی دیتے ہیں جو اس نے اپنے علم کے ذریعے قرآن کو اتارا۔ یہ دنیا کی ہر کتاب سے مختلف کتاب ہے، یہ حکمت ایسی وہی الہی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس کو تو ہدایت کو ماننا ہی ہوگا، کیونکہ ایک کا انکار بھی کفر تک پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس کے احکامات کو ماننا مشکل ہوگا، اور ہر دور میں ہی ایسا ہوا ہے، بلکہ سائنس جو آج انکشافات کر رہی ہے کہ وہ تو 1400 سال پہلے ہی قرآن میں بتا دیا گیا تھا۔ تو اللہ کا علم ہے یہ کتاب، اور اللہ کا علم کیسا ہے؟ وسیع کرسی السماوات والارض ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی گھیرے ہوئے ہے کرسی کو آسمانوں اور زمین کی اللہ تعالیٰ کے علم سے۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مانے اس قرآن کی باتیں تو اسے کبھی کوئی نقصان میں نہیں ہوگا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور فرشتے نہ بھی گواہی دیں تو وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ ہی کافی ہے گواہی کے لیے، یعنی اللہ سے بڑھ کر اگر کوئی 1000 لوگ بھی آ کر اس کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ کافی ہے اس چیز کے گواہی کے لیے، چونکہ پہلی آیتوں میں ضمناً نبوت کا ثبوت اور نبوت کے منکروں کی تردید ہے، کیونکہ آپ کی نبوت کو مشرک اور اہل کتاب نہیں مانتے تھے، اس لیے یہاں فرمائے کہ اللہ آپ کی رسالت پر گواہ ہے، اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے، اگر آپ کی نبوت کو مشرک اور کافر نہیں مانتے تو نہ مانے، اللہ کی شہادت کافی ہے۔ جیسے کہ سورہ فصلت آیت نمبر 41 سے 41-42 میں فرمایا
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ، قرآن وہ عزت والی کتاب ہے جس کے نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، اور اس کی طرف سے اتاری گئی ہے جو بڑی حکمتوں والے اور تعریفوں والے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے قرآن اپنے علم کے ساتھ اتارا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہلے یہ اپنی گواہی دے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یعنی یہ علم آ گیا اللہ کی طرف سے۔ پھر فرمایا اللہ نے قرآن اپنے علم کے ساتھ اتارا، یعنی اس میں اللہ کا وہ علم ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا اس میں غلبے والی دلیلیں، ہدایت و روشنی، حق و باطل میں فرق کرنے والی حجتیں اور اللہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ عمل مذکور ہیں، یعنی ہم کو بتایا گیا کہ اس قرآن میں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اور اس میں ماضی اور مستقبل کا علم غیب بھی ہے، یعنی پاسٹ میں جو ہو چکا ہے ہم کو نہیں پتہ ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، ان سے پہلے کے انبیاؤں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ان سب کے نام کے ساتھ اس میں ان کے واقعات موجود ہیں، تو یہ پاسٹ کی بات تھی۔ اور فیوچر میں جو آنے والا ہے علم غیب، جس کو ابھی لوگوں نے نہیں جانا ہے، قیامت کیسی آئے گی، کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں، اس کا بھی علم اس کتاب میں موجود ہے۔ اللہ کی صفات مقدسہ بھی ہے جن کا نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی رسول اور نہ کوئی مقرب فرشتہ، جب تک اللہ کسی کو اس سے آگاہ نہ کر دے، یعنی علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 110، اور اسے ان کا علم گھیر نہیں سکتا۔ پھر فرمایا فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، یعنی جو آپ کے پاس آئے اور آپ پر اتارا گیا، جس کی آپ کے پاس وحی بھیجی گئی اور جس کے ساتھ اللہ کی شہادت بھی ہے، اس پر فرشتے بھی گواہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی، آپ نے ان سے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری رسالت کا علم ہے۔ بولے ہمیں علم نہیں، اس پر یہ آیت اتری، یعنی ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں ہم کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے اور اللہ کے فرشتے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاؤں پر بھی وحی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بلا شبہ وہ لوگ جو بھٹک گئے، یعنی جو خود بھی کافر ہیں اور حق کے پیروکار نہیں، اور لوگوں کو بھی راہ حق سے روکنے میں سرگرم عمل رہتے ہیں اور انہیں حق کی پیروی نہیں کرنے دیتے، وہ راہ حق سے بھٹک گئے ہیں اور اس سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ پھر حق تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے حق میں اپنے اس حکم کی خبر دی کہ اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے اور نہ انہیں نیکی کی راہ پر ڈالیں گے، البتہ جہنم کی راہ پر ڈال دیں گے ان کو، اور ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ لیکن جو لوگ نہ مانے اور اللہ کے راستے سے روکے، کس طرح کہ دیکھو میں نہیں مانتا تو تم بھی مت مانو، ہے نا، انسانوں کی شکل میں بھی شیاطین اور شیطان جو غائبانہ ہے جو دکھائی نہیں دیتے وسوسہ ڈالتے ہیں، اس شکل میں بھی شیطان ہے، اور بعض مرتبہ انسانوں کی شکل میں کہ میں تو نہیں مانتا اس بات کو، اس میں کیا لاجک ہے اور کیا ہے اور کیا ہوگا مان کر، اور کون سی یہ سب پہلوں کی باتیں ہیں، تو یہ اس طرح سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ تو نہ مانو، اور یہ کفر کا دروازہ کھلتا ہے، اور کس دلیری سے روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی کتنے لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے کہ ہم کو، یعنی جو ایک گمراہ فرقہ بن چکا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اور ہم لوگوں کو نماز وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود بھی رک رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس چیز سے روک رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ بلا شبہ وہ بھٹک گئے ہیں دور تک، اب پلٹنا ان کا مشکل ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کتاب کا اور رسول کا انکار کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، تو اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اور نہ ایسے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کو غضبناک کرتے ہیں اپنی باتوں سے، تو ان کو پھر کون سا راستہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ؟ جہنم کا راستہ، اس میں اس کفر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ پر یہ سب کرنا آسان ہے، جس طرح قرآن کا اتارنا اللہ کے لیے آسان تھا، جس طرح پہلے کے انبیاؤں پر وحی کرنا آسان تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سزا دینا، عذاب دینا، اجر دینا، یہ سب کچھ بالکل اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔
یہ دنیا والوں کے لیے کہ کیسا عذاب ہوگا، اتنے سارے لوگوں کا کیسے حساب ہوگا، اتنے سارے لوگوں کو کیسے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جیسے دوسری روایت میں آتا ہے کہ تمام لوگوں کا حساب لینا اللہ کے لیے ایسا ہی آسان ہے جیسے کہ ایک انسان کا حساب لینا، کہ ایک کا تو کوئی آرام سے لے سکتا ہے، دو کا لے سکتا ہے، پانچ کا لے سکتا ہے، لیکن جب زیادہ بڑھ جائے لوگ تو کیا ہوتا ہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ ایک بھی انسانی تک۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثل الاعلیٰ ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ تمام آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے تک کے لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کا حساب کتاب اتنی تیزی سے نپٹا دیں گی کہ جیسے کسی ایک سے حساب پوچھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگوں، بلا شبہ آ چکی تمہارے پاس رسول حق لے کر، یعنی قرآن لے کر، تو یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو مان لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر نہیں مانتے تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں، لہٰذا تمہارا انکار کرنا اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے گا، اور ہے اللہ علم والے اور حکمت والے۔ جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ اے جنوں انس، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اے جنوں انس کی جماعت، اگر تم سب کے سب مل کر ایک ایسے شخص کی تقوی کی طرح ہو جاؤ جو بہت متقی پرہیزگار ہے، تو اللہ کے خزانے میں یا اللہ کی شان میں کوئی ایک ذرے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود محمود ہے، خود حمد والے، خود تعریف والے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی اللہ کی تعریف کرے تو اللہ کی تعریف ہوگی۔ تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت، دین حق اور عزت و جلال والے اللہ کی طرف سے شافی بیان لے کر آ گئے ہیں۔ ان کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو، ان کا ماننا تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم ان کی باتوں کو اور ان کی لائی ہوئی کتاب کو ٹھکرا دو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ وہ تو تم سے اور تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے، تمہارے کفر سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ تم خود ہی اپنے پیروں پر آپ کلاڑی مار رہے ہو۔ جیسے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا وانتم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور زمین والے سب مل کر کفر اختیار کر لیں تو یقین مانو اللہ بے نیاز اور سراہا گیا ہے۔ یہاں پر فرمائے کہ اللہ خوب جانتے کہ کون تم میں سے ہدایت کا مستحق ہے، اسے راہ پر لائے، اور کون گمراہی کا مستحق ہے کہ اسے راہ سے بھٹکا دے۔ اللہ اپنے اقوال و افعال، احکام شرع اور مقدرات میں بڑی حکمت والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت ہے کہ قرآن حکیم یعنی حکمت والا بھیجا، جس میں انسانوں کے لیے آسان ہے ہر چیز کا کرنا۔ کوئی چیز اس میں ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو انسان پر بھاری ہو، کوئی بھی ایسا شریعت میں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ جو انسان پر بھاری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ مثلا نماز پڑھنا 5 وقت کی ہمارے لیے کون سا مشکل ہے، کوئی مشقت کا کام ہے، لیکن لکبیرکم الا علی الخاشعین، بھاری ہے پھر بھی لوگوں پر سوائے کے خاشعین کے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا خشوع رکھتے ہیں، ان کو تو مزہ آتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ کر، کیونکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، لیکن جن کا دل نہیں لگتا وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر بہت بھاری ہے۔ اسی طرح بہت سارے احکامات اللہ کے ماننے ان کے لیے بہت بھاری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی کلام، کوئی بھی حکم، کوئی بھی شریعت ایسی نہیں اتاری جو حکمت سے خالی ہو اور جس میں کوئی نہ کوئی ہمارا دنیاوی اور اخروی فائدہ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں ہماری سہولت کے لیے آسان دین بنا کر بھیجا ہمارے لیے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 فرقوں میں لوگ بٹ گئے، کہ ایک فرقہ یہ کہ جس نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھ لیا کہ وہی الہ تھا،
نعوذ باللہ، جب تک وہ چاہا اس نے دنیا میں وہ رہا، اور جب چاہا وہ دنیا سے چلا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ دوسرے فرقے نے کیا عقیدہ رکھا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجا تھا دنیا میں ان کے لیے دین پھیلانے کے لیے اور دین کے پیغامات بھیجنے کے لیے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ دنیا میں رہے اور چلے گئے۔ توحید والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سب نے یاد کی وہ آیت؟ یاد کیے یا ایگزام کے ٹائم لے کے بیٹھیں گے؟ کسی نے یاد کیا وہ آیت لاسٹ ہفتے جو دی گئی تھی؟ آواز میری نہیں آ رہی ہے یا نہیں یاد کیے ہیں؟ کچھ تو جواب دو۔ ابھی آواز آ رہی ہے، یاد نہیں کیے، ریویژن کیے لیکن ابھی یاد نہیں ہوا۔ اوکے، تو وہاں کیا یاد کرنے کا آپ کو دیا گیا تھا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہ بل رفعہ اللہ منہم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو ہمارا توحید والوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہ انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب سے کہ اے اہل کتاب، اہل کتاب کو غلو سے اور کسی نبی کو حد سے بڑھانے سے روکا ہے۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو ہوتا ہے یعنی کسی کو اس کے مقام سے اوپر کر دینا، اونچا کر دینا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مقام ہے، اب اس مقام سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا، اس مقام کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ہاں اس مقام سے نیچے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقام مرتبہ جو ہے اس سے نیچے کوئی بھی ہو سکتا ہے، انبیاء ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نہ اللہ کے برابر کوئی اور نہ اللہ سے اوپر کوئی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ غلو کیا۔ کیا غلو کیا؟ یہ ونات عیسائیوں کی میں بہت ہے، کیونکہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے آگے بڑھ گئے اور انہیں ان کے مقام سے ہٹا کر تخت الوہیت پر جا بٹھایا۔ یعنی ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو ہی الہ بنا دیا، نعوذ باللہ، کہ یہی اللہ ہے۔ تو یہ کیا غلو کیا، انہیں نبوت کا مقام نہیں بھایا اور نبوت کے بجائے الوہیت کا مقام پسند آیا۔ یعنی ان لوگوں نے ان کو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ نہیں پسند کیا، اللہ کا رسول بننا پسند نہیں کیا، بلکہ الہ بنانا پسند کیا۔ یہ بدبخت اللہ کی طرح ان کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ جو ان کے ہم دین ہیں اہل کتاب نے انہیں بھی حد سے آگے بڑھا دیا اور انہیں بھی نبیوں کی طرح معصوم قرار دے دیا۔ ان کی ہر بات کی پیروی کی جاتی ہے، خواہ وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، گمراہی ہو یا ہدایت، اور صحیح ہو یا غلط۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارکم ورہبانہم، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ اور مسیح ابن مریم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھانا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا تھا، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدنا و ابن سیدنا و خیرنا و ابن خیرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اور اے ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اپنی باتوں کا تم خود خیال رکھو، شیطان تمہیں ورغلانے نہ پائے، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے مرتبے سے جس پر اللہ نے مجھے قائم فرمایا ہے اونچا چڑھا دو۔ انتہائی افسوس و قلق سے لکھنا پڑتا ہے کہ عیسائیوں کی یہ بدترین عادت اور یہ گھناؤنا کفر و شرک مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے حضرت مسیح کو معبود بنا لیا، اسی طرح انہوں نے احمد کو احد بنا لیا۔ یعنی ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے جو حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں دین میں، ان لوگوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات اور انجیل میں کیا ہے؟ احمد۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ احمد میں سے محمد جو ہے میم وہ بیچ میں سے ہٹ گیا، لہٰذا وہ احد ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے غلو کیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ اس بات سے، اس صریح کفر و شرک سے اللہ پر اس قدر عظیم بہتان کہ وہ مدینے میں احمد بن کر آیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر توہین و بے ادبی کہ وہ نبی نہیں ہے، اللہ کے بندے نہیں ہے، اس کے رسول نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ خود اللہ ہے۔ کیونکہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ وہ مدینے میں
حمد بن کر آیا یعنی احد بن کر آیا، بلکہ نور ہے، انسان نہیں ہے. جیسے ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نور کس کو کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن میں لکھوایا گیا کہ نور من ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور بھیجا گیا ہے. جیسے سورہ اس میں ہاں آگے آئے گا آیت نمبر 174 میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اب نور کو ہم لوگوں نے ٹرانسلیشن کیا کہ قرآن، اور یہی صحیح ترجمہ ہے اس کا کہ قرآن کے بارے میں نور کا لفظ آیا ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے. ہمارے مسلمان، کوئی اور نہیں، ہمارے مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے کہ بشر مانتے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے کہ نہیں وہ نور من نور اللہ ہے، بلکہ نور ہے، انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عکس ہے. کیا یہ شرکیہ کلمہ مسلمان کی شان کے لائق ہے؟ کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی شان میں انتہائی گستاخی نہیں ہے؟ کیا اس قسم کے دعوے داران اسلام مسلمان ہیں، مشرک نہیں ہے؟ کیا عیسائیوں کی اور ان کی بات ایک جیسی نہیں ہے؟ جو وہ کہتے ہیں وہی یہ بھی کہہ رہے ہیں. پھر ترہ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رسول سے بہت زیادہ محبت ہے، ہم عاشقان رسول ہیں. کمال شفیقی ہے کہ اور بے حد عشق ہے. کیا عشق و محبت کی یہی علامت ہے؟ اللہ کے واسطے تم آپ اپنے ضمیر سے پوچھو، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، شان رسالت میں گستاخی اور مقام رسالت میں بے ادبی نہیں ہے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور فکر سلیم سے نوازے. کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس چیز کو 2 جگہ قرآن میں منشن کیا گیا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں تمہاری طرح کا. بل اوحی الیہ من کتاب ربک، بلکہ الگ چیز کیا ہے مجھ میں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. محمد الرسول اللہ عبدہ و رسولہ، جو ہم لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ شان میں تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے، اول نمبر پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں. تو شرک سے بچو اور اللہ پر الزام مت لگاؤ. فرمایا اللہ پر الزام نہ لگاؤ، یعنی تمہیں اللہ پر افترا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ کہتے ہوئے ڈوب نہیں مرتے کہ اللہ کے بیوی بچے ہیں؟ اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا بنا لیا؟ تقول ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد. وہ تو ایک ہی اللہ ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اپنی سرداری میں یکتا ہے، کبریائی میں اور عظمت میں واحد ہے، نہ اس کے سوا کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب ہے. وہی سچا معبود ہے اور وہی جہان والوں کا رب ہے. اسی وجہ سے فرمائے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہے، اس کے غلام ہے، اس کی مخلوق ہے. ان سے کہا ہو جا، ہو گیا، یعنی کلمتو منہ، کلمہ ہے. آپ اللہ کے رسول اور اس کے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالے ہوئے ایک کلمہ ہیں، یعنی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو مریم کی طرف وہ کلمہ دے کر بھیجا. انہوں نے اپنے عزت و جلال والے رب کے حکم سے وہ روح مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک دی، روح ان میں اتر گئی اور وہ حاملہ ہو گئی. سب عزت و جلال والے اللہ کی مخلوق ہیں. چونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو کلمت اللہ اور روح اللہ کہا گیا. فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. سورہ مائدہ آگے پڑھیں گے ہم آیت نمبر 75 میں. مسیح ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر گئے، ان کی والدہ سچی ہیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یعنی اگر نعوذ باللہ الہ ہوتے تو الہ کو تو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے جیسے کہ انسان کھاتے ہیں. آل عمران آیت نمبر 59 میں ہم لوگ پڑھ چکے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا کر کے کہا ہو جا، پھر وہ ہو گیا. سورہ انبیاء آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا. پھر فرمایا اللہ کی اور اس کے رسول کی تصدیق کرو کہ اللہ واحد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے. انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات والارض، کہ ایک ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے. اور یقین کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور 3 کے قائل نہیں ہے.
اور تین کے قائل بھی مت بنو کہ وہ تین ہے. کہ تین کس طرح ہے کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ایک تو خود مریم علیہ السلام ہے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک کیا ہے اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ تین الہ ہیں نعوذ باللہ. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اس چیز سے باز آ جاؤ. اللہ کے ساتھ شرک میں حق تعالیٰ شرک سے بلند و برتر ہے. یہ آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 72 والی اس آیت کی ہم معنی ہے. لقد کفر الذین، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں. اور سورت کی آخری آیت سورہ مائدہ کی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اس کے بھی یہی معنی ہے. اول سورت میں فرمایا وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. عیسائیوں کے شرکیہ عقائد کی تردید کی جا رہی ہے. جہالت کی وجہ سے عیسائیوں کے پاس کوئی ضابطہ نہیں، اور نہ ان کے کفر و کی شرک کی کوئی حد ہے. وہ اپنے گمراہ کن اقوال میں بھٹکے ہوئے ہیں. کسی کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور کوئی انہیں اللہ کا بیٹا تصور کرتا ہے. ان میں بہت فرقے ہیں جن کی رائے مختلف ہیں اور اقوال متصادم ہیں. اگر 10 عیسائی ایک جگہ جمع ہوں تو ان کی 11 رائے ہوں گی، یعنی رائے تعداد سے بھی زیادہ ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر زبردست شرک کی تردید کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، عیسائی اور یہود و نصارہ. تو یہاں عیسائیوں کے فرقے، عیسائیوں کے ایک مشہور عالم ہے سعید بن بطریق مقیم اسکندریہ، لکھتے ہیں کہ تقریباً 400 ہجری میں امانت کبریٰ، جو خیانت کبریٰ ہے کے سلسلے میں جو ان کے پاس تھی، ایک بڑا جلسہ بلایا گیا جس میں بڑے بڑے علماء جمع ہوئے. یہ جلسہ قسطنطنیہ کے زمانے میں منعقد ہوا تھا، جس نے شہر قسطنطنیہ آباد کیا تھا. اس جلسے میں 2000 سے زیادہ بڑے بڑے پادری تھے. ان کے اختلافات حدود شمار سے باہر تھے، اور یہ بے شمار گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. 50 کا ایک گروہ، تو 20 کا دوسرا گروہ، 100 کا الگ ایک خیال، کہ 70 کا الگ خیال، اور کوئی اس سے کم و بیش تو اس کی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ ہی ہے. آخر بادشاہ نے 318 افراد کی ایک جماعت چن لی جن کی رائے ایک تھی. اسی جماعت کی بادشاہ نے تائید کی. بادشاہ حکمت پسند اور دور رستہ، اس نے دیگر تمام اقوال مٹا دیا اور انہی 318 کا غلبہ رہا. انہی کے لیے گرجے بنائے گئے، کتابیں لکھے گئی اور قوانین وضع کیے گئے. آخر ان میں وہ امانت رکھی گئی جو چھوٹے بچوں کو سکھائی جاتی ہے، تاکہ عقیدے کمسینی ہی سے ان کے ذہن میں بڑھ جائے اور ان پر اعتماد کریں. اس پر جماعت کے پیروکار ملکانیہ کہلائے. پھر دوسرے اجلاس میں فرقہ یعقوبیہ اور تیسرے اجلاس میں نستوریہ پیدا ہوا. یہ تینوں فرقے مسیح کے بارے میں اقانی میں ثلاثہ کے قائل ہیں، لیکن اس کی کیفیت میں مختلف ہے. بعض کہتے ہیں کہ لاہوت ناسوت متحد ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بعض کہتے ہیں لاہوت اور ناسوت میں اترا ہے. یہ 3 اقوال ہوئے. ان میں سے ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، لیکن ہم تینوں فرقوں کو کافر کہتے ہیں کیونکہ تینوں کا ہی عقیدہ غلط ہے. ایک نے 3 کو الہ مانا، ایک نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مان لیا، اور ایک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا. تو ہم توحید والے کیا ہے، ان تینوں فرقوں کو کافر کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ باز آ جاؤ، انتخو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ صرف ایک ہے جو اولاد سے پاک و برتر ہے. اسی کی ساری کائنات پر حکم چلتا ہے. سب اس کے مملوک و مخلوق ہے، اور ہر چیز اس کی غلام ہے. ہر شخص اس کی تدبیر و تصرف کے دائرے میں بند ہے، اور وہ ہر چیز پر مسلط و وکیل ہے. پھر بھلا مخلوق میں سے کیسے اس کے بیوی بچے ہو سکتے ہیں؟ جیسے سورہ انعام میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 101 میں، بدیع السماوات والارض، فرمایا اللہ ہی نے آسمان و زمین ایجاد کیا، پھر بھلا کس طرح اس کے اولاد ہو سکتی ہے. سورہ مریم آیت نمبر 88 to 95 میں اس کی تردید کی گئی ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. اللہ کی قسم تم نے بڑا زبردست بہتان باندھا ہے اللہ پر. اس سے آسمان پھٹ جانے والے ہیں اور زمین پہاڑ چور چور ہو جانے والے، کہ انہوں نے رحمان کی اولاد کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو. آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ رحمان کے سامنے یقیناً غلام بن کر آئیں گے. اللہ نے ان میں سے ایک ایک کو گن رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے پاس تنہا تنہا آنے والے ہیں، اکیلے ہی آنے والے ہیں. تو ایک مسلمان کا بھی عقیدہ کیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ الہ معبود تو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کی وہ کرتے ہیں. اگر ذرہ برابر بھی ہمارے اندر شرک کی کوئی اگر سوچ بھی آ جائے تو فوراً ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا،
اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہم اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو یہ چیز یہاں پر کہ ان کو روکا گیا ہے کہ ایسی باتوں سے رکو، لیکن آج دیکھو کہ کتنے خود ان کے اندر دنیا میں، جیسے مسلمانوں میں 73 فرقوں میں بٹ گئے، ان کے وہاں بھی 72 فرقوں میں بٹے ہوئے، سب کی الگ الگ سوچ، سب کے الگ الگ فکر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے 72 جہنم میں جائے گی اور صرف ایک جنت میں جائے گی. صحابہ کرام کو بڑی فکر لاحق ہو گئی، یار اب کیا ہم ان میں سے ہیں کہ نہیں. تو ان لوگوں نے پہچان مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے پہچان کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم ہو تم ہو تم ہو، نہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو دیکھ رہے ہیں ہم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی دعوت و تبلیغ کی، کیا بتایا لوگوں کو اللہ کے بارے میں. تو اس عقیدے پر اگر ہم ہیں تو ہم نجات پانے والے انشاءاللہ. تو یہاں پر یہی چیز بتایا گیا کہ ان کے یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آج بھی اگر یہ قرآن کو پڑھیں اور اپنے بارے میں غور و فکر کریں تو ان کے لیے موقع ہے کہ یہ پلٹ آئے اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کی پکڑ ہو جائے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح اور مقرب فرشتے حق تعالیٰ کی عبادت سے غرور و سرکشی نہیں کرتے، آر نہیں سمجھتے، وہ بیزاری نہیں دکھاتے، اور نہ انہیں اس کی عبادت کرنے سے شرم آتی ہے. ان کی فضیلت یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کے بیان کرنے کی یہ وجہ ہے کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کو معبود بنا لیا گیا تھا، اسی طرح مشرکین مکہ نے فرشتوں کو بھی معبود بنا لیا. ان کو پہلے تو لڑکی بنا دیا کہ یہ عورتیں ہیں فرشتے اللہ کی، نعوذ باللہ، اور پھر ان کو دیویوں کی شکل دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اور ملائکہ بھی دیگر تمام بندوں کی طرح ہمارے بندے ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہماری مخلوق ہے. جیسے سورہ انبیاء آیت نمبر 26 سے 28 میں فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، مشرک بولے رحمان کے اولاد ہے، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں. وہ بات کرنے میں اللہ سے سبقت کرتے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں. اللہ ان کے آگے پیچھے کے احوال جانتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوگا فرشتے اسی کی سفارش کریں گے. فرشتے خود اللہ سے سہمے ہوئے ہیں، اسی لیے آخر آیت میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی عبادت سے آر و شرم کرے گا اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. ان سب کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا اور ان میں عدل و انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا. تو مسیح ہرگز آج نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہو، یعنی تم سمجھتے ہو کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں کوئی شرم محسوس کرتے تھے. تو ان کو اس سے کوئی آر نہیں اور نہ ان کو کوئی اس سے غرض ہے. جو اللہ کی عبادت سے بیزاری دکھائے گا یا کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں شرم و محسوس ہو رہی ہو کہ یہاں بھی پردہ کریں، یہاں بھی ہم یعنی نماز پڑھیں، تو ایسے متکبر لوگوں کو اللہ جمع کریں گے سب کے سب. کیونکہ یہی تکبر کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا کہ خود خدا بن بیٹھنا. جیسے کہ سوئس ایئر کا جو فلائٹ تھی، طیارہ تھا، جب سمندر میں گرا، کہتے ہیں کہ سوئس ایئر نے کچھ دن پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج تک ہماری ایئر لائن کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ جس جگہ یہ ڈوبا ایک لاش ہاتھ میں نہیں لگی کہ لوگوں کے کپڑے اور جوتے سمندر کے اوپر تیر رہے تھے. اسی طرح ٹائٹینک کا بھی سب لوگوں نے اگر ہسٹری پڑھی ہوگی، جو شپ تھا، اور یہ جہاز انگلینڈ سے نیو یارک کے لیے 1912 میں روانہ ہوا. بہت مضبوط اور آلات سے لیس دنیا کا سب سے بڑا جہاز. اس کے مالک نے یہ کہا تھا کہ یہ جہاز ہم نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اگر نعوذ باللہ اللہ بھی چاہے تو اس کو غرق نہیں کر سکتا، یعنی گاڈ بھی چاہے تو غرق نہیں کر سکتا. جیسے ہی یہ جہاز انگلینڈ سے نکلا، ابھی سفر کے 4 گھنٹے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ٹائٹینک کو دوسرے جہاز نے خبر دی کہ تمہارے راستے میں بہت بڑی چٹان برف کی نظر آ رہی ہے. تو اس کے آفیسر نے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کی، کوئی دھیان نہیں دیا اس بات پر، اور تکبر کا رویہ اختیار کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور کچھ ہی دیر میں جا کر وہ جہاز پورا اس چٹان سے ٹکرایا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور
کئی زمانے تک اس کا نام و نشان بھی نہیں ملا، اور چند سال پہلے بہت تلاش کرنے کے بعد چند چیزیں اور اس کے ٹکڑے ملے۔ بہرحال تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، نہ اپنی بڑائی کے، نہ اپنی نیکی کے، نہ کسی قابلیت کے، کیونکہ اللہ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی نے بھی دعویٰ کیا تھا نا کہ بہت امیر آدمی تھا، اس نے بلٹ پروف یہ کار خریدی تھی کہ یہ میری کار ایسی ہے کہ 1000 بھی گولیاں اگر اس پر چلائی جائے تو مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا، یعنی اتنی مہنگی کار میں نے بنائی ہے کہ یہ مجھے بچا لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا کیا کہ ایک جھٹکے میں اس کو اتنی سپیڈ میں تھا کہ وہ پلٹی اور پلٹ کے آگ لگی اور ختم ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے کہ بعض دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متکبرین کے انجام کو دنیا میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو تکبر مت کرنا، کیونکہ کبریائی اور بڑائی کے لائق ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی، جیسے ہم لوگ تکبیرات میں پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے اور باقی رہنے والی اور بڑی ہے، اللہ سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا۔ پھر الذین فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ واما الذین استنکفوا واستکبروا فیعذبہم عذابا الیما ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ یعنی دوبارہ تکبر کا وہ لوگ جو میری عبادت سے عار کرتے ہیں اور تکبر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو متکبرین میں لکھ لیتے ہیں، پھر اس کو وہی ذلتوں والا عذاب دیا جائے گا۔ وہ لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتا تھا اور کمتر سمجھتا تھا اور کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، قیامت کے دن اس کو سزا کیا ملے گی ایسے متکبر کو کہ لوگ اپنے قدموں تلے چوٹیوں کی شکل میں بنا دیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ اس کو روند رہے ہوں گے، لوگ اسے اپنے پاؤں سے روند ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تکبر کی کیا ہے کہ بطر الحق و غمت الناس، کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت متکبرین، یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہم کو سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کسی بات میں، کسی کام میں یا کسی چیز میں ہم کو تھوڑا اپنے اوپر بہت گھمنڈ ہے اور بہت چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تکبر کے لائق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو بقدر ان کے نیک عملوں کے ثواب و اجر دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے اپنے فضل و احسان کی اور رحمت و شفقت کی بشارت دی کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اور بھی زیادہ دیا جائے گا۔ اجور سے جنت مراد ہے اور مزید سے اس شخص کی شفاعت مراد ہے جس پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی لیکن دنیا میں اس جہنمی نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی۔ اس حدیث کا یعنی ابن مسعود کا قول ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ متکبرین کے لیے کیا ہے اور ایمان والوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کے وہاں ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں، بلا شبہ آ گئی تمہارے پاس نورا مبینا، ایک ٹارچ کی طرح، ایک روشنی دکھانے والی کتاب آ گئی ہے جس کے ذریعے تم کو پوری چیزیں واضح ہو گئی ہے کہ کون سی چیز تمہارے حق میں صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس اس کی طرف سے ایک عظمت والی برہان آ چکی ہے، یعنی ایسی پکی دلیل جس کے ہوتے ہوئے کوئی عذر باقی نہیں رہے، اور ایسی قطعی حجت جو شبہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور اتارا، یعنی حق کو کھولنے والا نور اتارا۔ نور مبین سے مراد قرآن پاک ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کھول کر بتا دیا کہ ہم نے نور مبین اتارا، یعنی کیا چیز، کیونکہ اگر ہم بالفرض یہ سمجھتے ہیں جیسے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بشر نہیں ہے، نور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتارا نور کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو نہیں ہے نا، وہ تو پیدا ہوئے عام انسانوں کی طرح، جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز انسان کی عقل کے لیے کافی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نور کو کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے اتارا، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا۔
لیکن لوگوں کی غلط فہمی اور لوگوں کی بھٹکنے کی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کتنا یعنی لوگوں میں پھر فرمائے کہ جو اللہ کی اطاعت و عبادت سے باز رہا اور اسے عبادت میں شرم آر ہوئی یا اس نے خود کو بڑا سمجھا اور غرور کیا تو اللہ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دیں گے اور اس کی حمایت و اعانت کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کے عذاب و عتاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جیسے کہ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و حقیر ہو کر داخل ہونے والے ہیں، کیونکہ دنیا میں خود کو بڑا سمجھ کر عبادت نہیں کرتے تھے، خود کو کیا کرتے تھے، اپنی بڑی چیز سمجھتے تھے اور اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن نور مبین ہے، اللہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس اس کی طرف سے ایک عظمت والی برہان آ چکی ہے، یعنی ایسی پکی دلیل جس کے ہوتے ہوئے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، اور ایسی قطعی حجت جو شبہ کو جڑ سے اکاڑ پھینکے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور اتارا، یعنی حق کو کھولنے والا نور اتارا، نور مبین سے قرآن پاک مراد ہے۔ اور قرآن کا کام کیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی جن لوگوں نے اپنے تمام کاموں میں عبادت و توکل دونوں کو جمع کر لیا، اللہ پر ایمان لے آئے اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے احکامات و ہدایت پر عمل کرتے رہے، اللہ ان پر رحم کھا کر انہیں جنت میں داخل کر دیں گے، انہیں کچھ اور بھی ثواب عطا فرمائیں گے جو بڑھتا ہی رہے گا، ان کے مرتبے بلند ہوتے رہیں گے، یہ ان پر اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اور اللہ انہیں واضح معتدل اور سیدھی راہ پر جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے پہنچا دیں گے۔ دنیا اور آخرت میں یہی ایمان والوں کی شان ہوگی، کیونکہ وہ اعمال و عقائد میں دنیا میں بھی سیدھے اور سلامتی والی راستے پر چل رہے تھے اور آخرت میں بھی اسی سیدھے راستے پر گامزن ہوں گے جو انہیں بہشتی باغ و بہار تک پہنچا دے گی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں کہ قرآن اللہ کی سیدھی راہ ہے، یعنی انسان قرآنی ہدایت پر صحیح عمل کرنے سے بے کھٹکے جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کی مضبوط رسی ہے، یعنی جو شخص یہ رسی مضبوط پکڑ لے گا اسے اس کے ٹوٹ جانے کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں بھی ایسی آیت کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہاں پر اس چیز کے بارے میں پڑھ چکے الحمدللہ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول کر بتا رہے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم۔ یعنی برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورتوں میں سب سے آخر میں سورہ برات اور آیتوں میں سب سے آخری آیت یہ نازل ہوئی یستفتونک، سورہ نساء کی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں بے ہوش تھا، آپ نے وضو کر کے وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا، ڈالنے کا حکم فرمایا، میں نے ہوش میں آنے پر پوچھا کہ میں کلالہ ہوں، میری میراث کیسے بٹے گی؟ اس پر فرائض والی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ایک لفظ میں پھر میراث کی آیت یستفتونک فی النساء اتری۔ کلالہ کی تعریف کیا ہے ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ سمجھتے ہیں کہ کلالہ اور اس کے اشتقاق کے بارے میں تفصیل گزر چکی۔ کلالہ اقلیل تاج سے بنا ہوا ہے، تاج چاروں طرف سے سر کو گھیر لیتا ہے۔ کلالہ کا حکم سمجھنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دشواری پیش آئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 3 باتوں کے متعلق میری آرزو تھی کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا حکم فرما جاتے جس کی طرف ہم رجوع کر سکتے، دادا کی میراث میں، کلالہ کی میراث میں اور سود میں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور چیز کے بارے میں اتنی کرید نہیں کی جتنی کلالہ کے بارے میں کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے پر مار کر فرمایا تمہیں گرمی والی آیت کافی ہے جو سورہ نساء کے اخیر میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے اولاد نہ ہو، جس نے کلالہ میں باپ کے نہ ہونے کی شرط نہیں لگائی، اس کی دلیل یہی آیت ہے۔ ان کے خیال میں کلالہ وہ ہے جس کے اولاد نہ ہو، یعنی بے اولاد ہو، شادی شدہ بھی ہے یا وہ ہے تو اس کے اولاد نہیں ہے۔ پھر فرمائے وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا بشرط یہ کہ بہن لاولد ہو، یعنی اگر بہن کلالہ مرئی ہے اور اس کے نہ اولاد ہو اور نہ باپ ہو، کیونکہ والد کی موجودگی میں بھائی کو کچھ نہیں ملے گا،
اگر بھائی کے ساتھ ذوی الفروز فرض کر لیے جائے، مثلا شوہر یا اخیافی بھائی، تو ذوی الفروز کو حصہ دے کر باقی بھائی کو دے دیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض اہل فرائض کو دے کر جو باقی رہے وہ قریبی مرد کو جو ذکر ہو دیا جائے۔ اگر کلالہ 2 بہنیں چھوڑ گیا تو انہیں 2/3 ملے گا۔ 2 سے زیادہ بہنوں کا بھی یہی حکم ہے، یہیں سے 2 بیٹیوں کا حکم لیا گیا، جیسے 2 سے زیادہ بہنوں کا حکم بیٹیوں کے حکم سے لیا گیا، کیونکہ فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 11 میں فوق اثنتین فلہن الثلث ما ترک، اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو انہیں متروکہ مال کا یعنی ترک کیے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ملے گا۔ فرمایا اگر بھائی بہن ہو تو یہ حکم اسبا یعنی بیٹوں پوتوں اور بھائیوں وغیرہ کا ہے کہ جب ان کے مرد و عورت جمع ہو جائیں تو مرد کو دوہرا اور عورت کو ایک حصہ ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے لیے فرائض اور حدیں مقرر فرماتے ہیں اور تمہارے سامنے احکام شرع کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے، یعنی اللہ کاموں کے انجام سے، ان کی مصلحتوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں اتارا، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ خود واقف ہے، اور خود اللہ کا ہی حکم ہے، اور لوگوں کے لیے ان میں جو بھلائی ہے ان سے بھی خوب خبردار ہے۔ اس بات کی بھی اسے خبر ہے کہ مرنے والے سے کون زیادہ قریب ہے اور کون نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد خلافت میں جب کلالہ کے مسئلے پر غور کیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر پوچھا تھا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھے نہیں، آپ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش و خرم دیکھنا تو ان سے کلالہ کے بارے میں پوچھ لینا۔ آخر انہوں نے آپ کو خوش دیکھ کر پوچھا، فرمایا تمہارے والد نے تم سے کہا ہے نا اس چیز کا ذکر کرنے، میرے خیال میں وہ یہ مسئلہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو اب میں اس کو جان ہی نہیں سکتا، یعنی اپنے حساب سے جو آیت کو سمجھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن صحیح معنوں میں نہیں جان سکتے، تو اس کو آسان لفظوں میں ہم سمجھتے ہیں۔ وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، کہہ دیجئے کلالہ وہ جس کے اوپر نیچے وارث نہ ہو، نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد، مگر بھائی بہن اور دوسرے رشتہ دار۔ نمبر 1، کلالہ اگر مرد ہے اور ایک بہن ہے تو اس کو بھائی کا چھوڑا ہوا آدھا مال باقی چچا زاد وغیرہ کو، لیکن رشتہ دار اگر نہیں ہے تو بہن کو سب مل جائے گا۔ پھر دوسرا، اسی کلالہ اگر عورت تھی، یعنی پہلے تو مرد کلالہ ہے تو اس کا اس طرح بٹے گا، بہن کو مل جائے گا۔ اگر کلالہ مرد ہے، اگر کلالہ عورت ہے تو بھائی آدھے کا وارث ہوگا اگر اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، اگر بچہ ہے تو بچوں کو اس کی وراثت مل جائے گی۔ پھر اگر کلالہ مرد یا عورت کے 2 ہوں تو دونوں کو 2/3 باقی اسبا کو، اور اگر اسبا نہیں ہے، اسبا یعنی قریبی رشتہ دار، تو دونوں بہنوں کو۔ اگر کلالہ کے 2 یا زیادہ بہن بھائی ہیں تو بھائیوں کو بہنوں کا ڈبل اور بہنوں کا ایک حصہ۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں واضح اپنی آیتیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اگر تم نے اس میں ذرا بھی گڑبڑ کی تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، واللہ بکل شیء علیم۔ تو یہ جو علم ہے، علم وراثت، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم صرف ایک قرآن کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر اور اس کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل میں اگر وراثت کی تقسیم کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، یا کوئی اگر ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہم کو کس سے رجوع کرنا پڑے گا؟ کسی اسکالر سے جو واقعی اس کا علم جانتا ہے، علم وراثت جانتے ہو، ان سے اپنی پوری کنڈیشن۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ کئی سوال کریں گے آپ سے، اچھا آپ کتنے بھائی بہن ہو، اور ماں باپ نے آپ کے لیے کیا چھوڑا، اور اگر بھائی تھا وہ کلالہ تھا یعنی بے اولاد تھا، اور بہن بھائی ہیں تو ان کے لیے کیا۔ تو یہ سارے یہ علم جو علم وراثت ہے، یہ کیا ہے، ایک جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک قرآن کا عالم اور ایک پی ایچ ڈی، تو اس نے اس میں اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے کہ وہ چیز بتا سکتا ہے وہ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اپنی عقل دوڑا کے ہم نے کہ میں نے قرآن پہ پڑھ لیا سورہ نساء، مجھے معلوم ہے کس کا کتنا حصہ، تو میں چلو فتویٰ دینے لگوں، نہیں۔ صحابہ کرام پوچھے یستفتونک، وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے کلالہ کے بارے میں، تو وہ تو ایک ایک قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ تو ہم کو بھی کیا ہے کہ اگر کچھ چیز کا علم نہیں ہے تو ہم بہت بڑے نہیں بنے، بلکہ کیا ہے علم والوں سے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا درجات میں آگے ہے، تو صحیح علم والے سے یہ علم حاصل کرے اور ان کے ذریعے سے اپنے مسائل کے حل تلاش کرے، اور شریعت کے مطابق اس کا پھر
تقسیم کریں یا شریعت کے مطابق اس مسئلے کو حل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے کسی کے حق میں کوئی کبھی کمی کوتاہی نہ رہ جائے. اپنا حق اگر دینا بھی پڑے کبھی تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی کا حق زیادہ ہم پر نہیں، کیونکہ وہ جو حق باقی رہے گا وہ کیا ہے، پیٹھ پر بوجھ کی طرح لے کر قیامت کے دن میدان محشر میں پھرنا پڑے گا. اپنا بوجھ، گناہ کا بوجھ، اور پلس یہ سارے حقوق العباد کے بوجھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا صحیح علم، صحیح فہم، صحیح غور و تدبر اور صحیح اس کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے پڑھنے پڑھانے پر ہم کو لگائے رکھے، اور اس کے علم کو آگے بڑھانے والا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول کریں، ہمارے بیٹھنے کو قبول کریں. ہم میں سے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہم سب کی حفاظت کرے ایسی تمام بری بیماریوں سے جس کی وجہ سے لوگ بہت سارے خیر کے کام سے رک جاتے ہیں، حالانکہ ان کا اجر لکھا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی بیماری سے پہلے خیر کے کاموں میں کام کیا کرتے تھے اور اب نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کا اجر نہیں. اللہ تعالیٰ کیا لکھا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کے دل کا حال، کہ وہ چاہتا تھا، وہ چاہتی تھی کہ میں یہ کام کروں، لیکن اب اپنی صحت کی وجہ سے نہیں کر پا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کا اجر ویسے ہی لکھنا جیسے کہ وہ صحت کی حالت میں کرتی تھی یا کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہر بلا اور بیماری سے محفوظ رکھے، ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا کرے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے ماں باپ کے لیے ہم کو صدقہ جاریہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سورہ نساء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے مکمل ہوئی. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.